ات سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں۔ اور ایک شرف یہ بتلاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ان کے گھر میں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں۔ اور نیکی اور تقوی کا میں آپ کو بتلاؤں، جو علم تھا وہ تو علم تھا، نیکی تقوی اس قدر تھا کہ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ سعید، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں مسجد میں آپ ہوتے ہیں، کبھی آپ کی بغیر نماز کے بھی کوئی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ کبھی کوئی جماعت رہی ہو؟ سعید بن مسیب کہنے لگے اللہ کے بندے کیا سوال کر لیا ہے، بغیر جماعت کے نماز؟ کہنے لگے 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال، 5 اذانیں اس وقت ہوتی ہیں جب میں مسجد میں ہوتا ہوں۔ 40 سال ہو گئے ہیں اور 40 سال کے اندر 5 اذانیں، کوئی ایک اذان بھی ایسی نہیں کہ جب میں مسجد سے باہر ہوں تو نماز کا پوچھ رہا ہے۔ اذان اس وقت ہوتی ہے جب میں مسجد میں پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ شاگردوں کی ایک بڑی کلاس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک شاگرد ایک دن نظر نہ آیا، ان کا نام ہے عبداللہ بن ابی وداع رحمہ اللہ۔ استاد کی تو بڑی نظر ہوتی ہے ایک ایک طالب علم پر۔ اگلے دن عبداللہ بن ابی وداع کلاس میں بیٹھا ہے، استاد محترم نے پوچھ لیا تھا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہ عبداللہ کل تم کلاس میں نہیں تھے؟ عبداللہ بن ابی وداع عرض کرنے لگے استاد محترم کل میری بیوی فوت ہو گئی تھی، میں اس کی تجہیز و تکفین میں کفن دفن میں مشغول تھا، اس لیے کل میں کلاس میں نہیں آ سکا۔ بیوی فوت ہو گئی، بڑا ایک صدمہ، بڑا ایک واقعہ۔ استادوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ آپ ہمیں اطلاع دیتے ہم بھی آپ کی بیوی کے جنازے میں آتے، ہم بھی کفن دفن میں آپ کا تعاون کراتے۔ کہنے لگے استاد محترم آپ حدیث رسول پڑھا رہے تھے، آپ حدیث کی کلاس لے رہے تھے، تو میں نے پسند نہیں کیا کہ میری بیوی کے جنازے میں آنے کی وجہ سے حدیث کے سبق میں خلل آ جائے، حدیث رسول کے اندر خلل آ جائے، اس لیے میں نے فرض کفایہ تھا کچھ مسلمانوں نے ادا کر لیا، تو اس لیے میں نے آپ کو اس لیے زحمت نہیں دی۔ تو جب شاگرد بھی پڑھنے والا ہو تو استاد کی نظر بھی پہ ان پر بڑی ہوتی ہے۔ جب استاد نے دیکھا کہ اتنے علم کے یہ شدائی اور حدیث رسول کی اتنی عزت و احترام کرنے والے، فرمانے لگے کہ سبق کے بعد کلاس کے بعد مجھے مل کر جانا۔ کلاس ختم ہو گئی، باقی شاگرد اٹھے چلے گئے، عبداللہ بن ابی وداع بیٹھے ہیں کہ استادوں نے کہا مل کر جانا۔ جب سارے چلے گئے اپنے پاس بلایا، کہنے لگے کہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اللہ ان پر رحمت کرے، اب آپ اکیلے رہ گئے ہیں، کیا آپ میری بیٹی سے نکاح پسند کریں گے؟ میری بیٹی سے نکاح کرنا پسند کریں گے؟ بیٹی کون تھی؟ وقت کا حکمران مروان بن حکم۔ مروان بن حکم نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ طلب کیا، اور مروان بن حکم کا بیٹا کون تھا؟ جو ولی عہد بننا تھا، مروان کے بعد جس نے حکمران بننا تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ہم درویش آدمی، لوٹے مسلح والے آدمی، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کوئی اور تلاش کریں۔ لیکن اب اپنا شاگرد جس کی کل بیوی فوت ہوئی ہے اس کو خود پیش کر رہے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے۔ اب شاگرد کیسے منہ کھول کر کہہ دے؟ شرم کی وجہ سے نظر جھکا لی، خاموش ہو گئے۔ خاموشی علامت ہوتی ہے۔ ان کا 2-4 آدمی بلائے جو وہاں تھے، نکاح پڑھایا، وہیں بیٹھے۔ کیسا دین سادہ ہے۔ نکاح پڑھایا، کہا کہ بیٹا آپ گھر چلیں تو میں آپ کی بیوی میں آپ کے گھر میں خود چھوڑ آؤں گا۔ عصر کے بعد کلاس تھی، عصر اور مغرب کا تھوڑا سا ٹائم تھا، مغرب کی تیاری کی، گھر میں پیغام بھیج دیا کہ بیٹی آپ کا نکاح فلاں فلاں سے پڑھا دیا۔ بیٹی نے کہا باپ ابا جی آپ جس کو ضعیف ہے ایک طالب علم دین کا، اس سے بہتر ہو کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے تیاری کریں۔
مغرب کے بعد تھوڑا سا اندھیرا ہوا، بیٹی کو لیا، عبداللہ بن ابی ودا کے گھر چھوڑ آئے۔ خاوند بیوی نے رات گزاری، جب صبح ہوئی تو عبداللہ بن ابی ودا نے اپنا بستہ تیار کیا، اپنے قلم دوات اپنا دستہ تیار کیا جس پر حدیثیں لکھتے تھے، تو نکلنے لگے۔ بیوی نے پوچھا سرتاج کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں آپ کے باپ سعید بن مسیب کی کلاس میں جا رہا ہوں۔ شادی کا یہ معنی نہیں کہ میں علم چھوڑ دوں گا۔ اپنے تو کہ 7ویں گھر کی شادی ہو نا تو مہینہ پہلے چھٹیاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں چھٹی نہیں کروں گا۔ اب آگے والی بات جو میں سنانا ہے، یہ سارا واقعہ سنایا یہ اس بات کو سنانے کے لیے۔ بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ میرے باپ کا جتنا علم تھا وہ آپ کے گھر میں آ چکا ہے۔ میرے باپ کو جتنی لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی وہ مجھے بھی یاد ہیں، وہ آپ مجھ سے سن لیں۔ کسی اور سے کوئی حدیثیں سننے کے لیے جانا تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی، جتنا علم سعید بن مسیب نے حفظ و ضبط کیا ہے، اور انہوں نے کی یہ رکوع سجدے کی تسبیحات یاد نہیں کی ہوتی، صبح شام کے اذکار نہیں، لاکھوں حدیث کے وہ حافظ تھے۔ تو وہ تمام کی تمام ان کی بیٹی کو بھی حفظ ہے، اور وہ لڑکی اپنے خاوند کو کہہ رہی ہے کہ میرے باپ کا جتنا علم تھا وہ آپ کے گھر میں آ چکا ہے، وہ مجھ سے سن لیں، مجھ سے حاصل کر لیں، مزید کسی اور شیخ کے پاس جانا تو آپ جا سکتے ہیں۔